ہمیشہ کی طرح بے خبر، مگر اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا جہاں خبر کا بوجھ جان سے بھاری تھا۔ عنوان 10 منٹ۔ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کا نصیب ٹوٹتے دیکھا ہے؟ وہ لمحہ جہاں دل دھڑکنا نہیں بھولتا، بس ایک عجیب سی ٹھنڈک جسم میں اترتی ہے اور پھر انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ شیخ راشد کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ وہ جدہ کی فلائٹ سے تھکا ہارا مگر ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی لیے اپنے بنگلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 3 سال بعد بغیر بتائے آیا تھا، 3 سال جو اس نے صحرا کی تپش میں پسینہ بہا کر گزارے تھے، صرف اس لیے کہ ان کی رخصت کے بعد اس کی بیوی نمرہ کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے۔ اسے سرپرائز دینے کا خیال ہی اس کی تھکن مٹا رہا تھا۔ گیٹ پر موجود نوکر اسے دیکھ کر چونک گیا۔ راشد نے جلدی سے اشارہ کیا کہ خاموش رہے۔ پوچھا کہاں ہیں سب؟ نوکر نے ادب سے بتایا کہ پورا خاندان شادی کی تقریب میں گیا ہے، گھر خالی ہے، صرف وہ اور کچھ دیر کے لیے اس کے کمرے میں آرام کرے گا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارتی سا خیال آیا، وہ نمرہ کو واقعی سرپرائز کرے گا۔ وہ اپنا سامان لے کر سیدھا اوپر والے اسٹور روم میں چلا گیا جو نمرہ کے کمرے سے بالکل متصل تھا۔ کمرے میں اس کی پسندیدہ خوشبو تھی، لیکن اب اسے ایک عجیب بے ترتیبی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں چھپ کر بیٹھتا ہے، جب نمرہ آئے گی وہ اچانک سامنے آ جائے گا۔ وہ اس کی خوشی سے چیخنے کی آواز سننے کا تصور کر کے مسکرایا۔ اسٹور کے کونے میں ایک بھاری پرانی لکڑی کی الماری پڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بہترین جگہ ہے۔ وہ بھاری بھرکم جسم کے باوجود خاموشی سے اندر گھس گیا۔ الماری کے دریچوں سے باہر کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ گھر کی خاموشی میں اسے صرف اپنے ہی دل کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ وہ اسے وہ قیمتی گھڑی عنایت کرے گا جو اس نے خاص کر اس کے لیے خریدی تھی۔ وقت گزرتا رہا، شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اسی خاموشی میں نیچے گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ گاڑی کی آواز تھی اور پھر دروازہ بند ہونے کی دھمک۔ راشد نے سانس روک لیا۔ وہ نمرہ تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی تھا۔ 2 لوگوں کے قدموں کی چاپ فرش پر پڑ رہی تھی، ایک عورت کی ہلکی ہنسی اور ایک مرد کی بھاری بھرکم آواز۔ راشد کا ماتھا ٹھنڈا، مگر اس نے دل کو سمجھایا کہ شاید خاندان کا کوئی فرد ہوگا، شاید اس کا بھائی فرحان ہو۔ لیکن قدموں کی آواز قریب آتی گئی۔ وہ اسٹور کے بالکل سامنے والے کمرے میں داخل ہونے والے تھے اور پھر اچانک رک گئے۔ نمرہ کی آواز تھی، لیکن اس میں وہ نرمی نہیں تھی جو راشد سے بات کرتے وقت ہوا کرتی تھی۔ یہ تیز، حکمرانہ، بے صبری والی تھی۔ اسٹور کا دروازہ کھلا۔ راشد نے جلدی سے الماری کے دروازے کو تھوڑا سا بند کر لیا، صرف ایک باریک سی جھری رہنے دی۔ اس کا دل اب منہ کو آ رہا تھا۔ اس کی بیوی نمرہ اندر آئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے وہ اپنی یادوں میں بسائے ہوئے تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص تھا۔ لمبا قد، تیز روشنی میں چمکتی آنکھیں اور ایک بے تکلفی جو کسی گہرے شناسا کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، اس طرح جیسے دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ راشد نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ نمرہ نے اسٹور کا دروازہ بند کیا۔ راشد کی سانس گویا پھیپھڑوں میں ہی رک گئی۔ نمرہ نے مسکراتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف کسی خاص رشتے میں ہوتی ہے، ایک چمک جو راشد کو یاد تھی مگر اب وہ اس کے لیے نہیں تھی۔ نمرہ نے دیوار کے سہارے لگے ہوئے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور عجلت تھی، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ راشد کی روح کانپ گئی۔ 10 منٹ؟ نمرہ نے پھر کہا، ایک بار لہجہ سنجیدہ اور تقریباً سرگوشی میں تھا۔ میں نے تم سے جو کہا تھا وہ کام کرو، پھر نکل جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ الماری میں چھپا راشد نہیں رہا تھا، وہ صرف ایک درد میں ڈوبا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ 10 منٹ اور وہ کام جو اسے کرنا تھا۔ اس کا دماغ غلاظت سے بھر گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اپنی ہتھیلیوں میں اس زور سے دھسائی کہ خون آتا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر نکلے اور اس مرد کو مار ڈالے، لیکن اس کا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا یہی وہ نمرہ تھی جس کے لیے اس نے اپنی جوانی داؤ پر لگا دی، جس نے رخصت ہوتے وقت حلف لیا تھا کہ وہ اس کے بغیر سانس تک نہیں لے گی۔ وہ کون تھا اور وہ کون سا کام تھا جس کے لیے صرف 10 منٹ کافی تھے؟ اچانک اس اجنبی شخص نے قہقہہ لگایا۔ قہقہہ نہیں، ایک عجیب سا گہرا ٹھٹھا۔ اس نے نمرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اتنی بے صبری، ابھی تو ہماری انٹری ہوئی ہے۔ ظفر نے کہا تھا کہ یہ پرانی الماری بہت وزنی ہے، اسے ہلانے میں وقت لگے گا۔ ظفر! یہ نام سن کر راشد کے ذہن میں گھنٹیاں بجیں۔ ظفر اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اجنبی شخص بولا، اتنی قیمتی چیز یہاں چھپا کر رکھی ہے تم لوگوں نے؟ کسی کو شک تک نہیں ہوگا، ابھی نکالتے ہیں۔
نمرا نے بے صبری سے اس شخص کی کمر پر ہاتھ مارا اور بولی، بس جلدی کرو ناصر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، راشد کو پتہ چل گیا تو جان سے مار دے گا۔ راشد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ اس الماری میں تھا، وہ کام اس الماری کو ہلانا تھا، یہ الماری کب سے قیمتی ہو گئی، اسے تو وہ ردی سمجھتا تھا۔ اس کا غصہ الجھن میں بدل گیا، اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید کوئی ہتھیار، مگر وہاں صرف نمرا کے لیے وہ گھڑی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس الماری کے پیچھے کیا ہے، وہ تو سالوں سے اس کونے میں پڑی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے والد نے مرتے وقت کہا تھا، اس گھر میں نصیب دفن ہے، اس نے اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ ناصر نے الماری کے اوپر رکھے کچرے کو ہٹایا اور نمرا سے کہا، تم اس طرف سے پکڑو، میں اسے آگے کی طرف کھینچتا ہوں۔ راشد کا دل دھڑک رہا تھا، اب وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ الماری ہلنے لگی، اس کے جسم پر پڑے پرانے کپڑوں اور کتابوں سے گرد اڑنے لگی۔ اسے چھینک آنے کو تھی کہ مگر اس نے ناک اور منہ زور سے دبا لیے۔ نمرا اپنی پوری طاقت سے الماری کو کھینچ رہی تھی، اس نے کراتے ہوئے کہا، یہ انتہائی بھاری ہے۔ ناصر زور سے ہنسا، اگر راشد کو پتہ چل جاتا کہ اس کے باپ نے دیوار کے میں ہیروں کی جھولیاں چھپا رکھی ہیں اور الماری اس کا راز ہے تو وہ تمہیں چھوڑ کر سعودیہ کبھی نہ جاتا۔ راشد کے کان کھڑے ہو گئے، ہیرے، اس کا باپ ایک عام تاجر تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی پریشانی غصے پر غالب آنے لگی، اب وہ صرف چھپا نہیں تھا، وہ ایک سنسنی خیز کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ الماری سرکی، اس کے نیچے سے فرش پر لکیر پڑی۔ نمرا نے کہا، چلو اب اسے دھکا دو۔ راشد نے محسوس کیا کہ الماری کا پچھلا حصہ دیوار سے الگ ہو رہا ہے، اور پھر اس نے دیکھا کہ جہاں الماری تھی وہاں دیوار پر ایک چھوٹا سا سیاہ سوراخ ہے، جیسے کوئی تجوری ہو۔ ناصر نیچے جھکا، نمرا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، وہ بولی، میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ناصر نے اس تجوری میں ہاتھ ڈالا اور ایک بھاری سی پوٹلی نکالی۔ راشد نے الماری کی جھری سے دیکھا، وہ پوٹلی مخمل کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ناصر نے اسے کھولا تو اندر چمک تھی، ایسی چمک جو اندھیرے اسٹور کو جگمگا رہی تھی، ہیرے خام بڑے بڑے ٹکڑے۔ راشد کا سانس رک گیا، اس کے باپ نے یہ دولت یہاں چھپا رکھی تھی۔ نمرا نے پوٹلی چھینی اور کہا، چلو اب نکلو، راشد کے واپس آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ناصر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، اور پھر راشد کو کیا بتاؤ گی؟ نمرا نے سرگوشی کی، اسے کیا بتانا ہے، وہ بے وقوف تو میری یاد میں یہیں گھلتا رہے گا۔ مجھے اور ظفر کو تو اس کا انتظار تھا کہ کب وہ گھر چھوڑے۔ ظفر، اس کا اپنا بھائی، راشد کا خون سفید ہو گیا، اس کا بھائی اور اس کی بیوی اور یہ ناصر نامی آدمی، یہ سب اس کے خلاف تھے۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ خیانت تھی، لیکن ایک عجیب خیانت۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ باہر نکل کر ان سب کا گلا گھونٹ دے، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ 3 سال سے اس گھر، اس کے نام، اس کی عزت کے لیے پسینہ بہا رہا تھا، اور یہاں اس کی دہلیز پر اس کے اپنے ہی اس کی قبر کھود رہے تھے۔ اچانک نمرا بولی، رکو، مجھے لگتا ہے کسی نے آواز دی۔ دونوں خاموش ہو گئے، گھر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دور سے مسجد میں اذان مغرب کی آواز گونجی، جو اس کثیف ماحول میں ایک ٹھنڈی لہر کی مانند تھی۔ ناصر نے جلدی سے پوٹلی اپنی جیکٹ میں رکھی۔ نمرا نے الماری کو دوبارہ دیوار کے ساتھ لگانے کا اشارہ کیا، اسے واپس دھکا دو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ راشد نے اندر بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا، وہ اس وقت باہر نہیں نکلے گا۔ وہ پورے کھیل کو سمجھے گا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والد نے یہ خزانہ شاید حرام کے پیسوں سے بنایا تھا، اور اب اس کی بیوی اور بھائی اسے دھوکہ دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پوٹلی میں اصل میں کیا تھا۔ جب وہ دونوں الماری کو دھکا دے رہے تھے، ناصر کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے الماری کے دروازے سے ٹکرایا، وہی دروازہ جس میں راشد چھپا تھا۔ تالا کمزور تھا، دھکا لگتے ہی الماری کا دروازہ پھٹ سے کھل گیا۔ راشد کا جسم سامنے تھا، اندھیرے کونے میں جھکی ہوئی کمر، پھٹی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر ایک عجیب کیفیت، غصہ، دکھ اور اطمینان کا آمیزش۔ نمرا نے چیخ ماری، چیخ ایسی تیز کہ پورے گھر میں گونج گئی۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ناصر کو پکڑ لیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان ہے یا اس کا بھوت۔ راشد نے خاموشی سے الماری سے باہر قدم رکھا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس نے جیب سے وہ گھڑی نکالی اور آہستہ سے فرش پر رکھ دی، وہ گھڑی جو عنایت کرنے کے لیے وہ سمندر پار سے لایا تھا۔ ناصر نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید ہتھیار نکالنے کے لیے، مگر راشد نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس نے نمرا کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف وحشت تھی، شرمندگی نہیں تھی، بس وہی وحشت جو پکڑے جانے کی ہوتی ہے۔ راشد نے پلٹ کر اس پوٹلی کو دیکھا جو ناصر کی جیکٹ سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اس کی آواز انتہائی مدھم تھی، یہ وہی 10 منٹ تھے نا؟ کمرے کی فضا میں ایک عجیب ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ نمرا کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ جانتی تھی کہ راشد نے سب کچھ سن لیا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، راشد
یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن اس کی آواز میں وزن نہیں تھا۔ وہ خود جانتی تھی کہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاموشی میں بارش شروع ہو گئی۔ چھت پر بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دی اور گھر کے کسی کونے سے ایک کھڑکی ہوا سے کھٹکھٹائی۔ پورا ماحول جیسے راشد کے اندر کے طوفان کو بیان کر رہا تھا۔ راشد نے ناصر کی طرف قدم بڑھایا۔ ناصر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ راشد نے اس کے قریب جا کر اس کی جیکٹ میں سے وہ پوٹلی نکالی۔ اس نے اسے کھولا اور ایک ہیرے کو انگلیوں میں لے کر روشنی میں دیکھا۔ وہ اصلی تھے۔ اس نے وہ پوٹلی اپنی جیب میں ڈالی اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر اس خفیہ تجوری میں جھانکا، جہاں کچھ نہیں تھا، بس گرد تھی، لیکن تجوری کے اندرونی حصے پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ راشد نے اسے پڑھا۔ اس کے باپ کی لکھائی تھی، یہ دولت تمہیں اس دن ملے گی جس دن تمہیں اپنوں کے چہرے پڑھنا آ جائیں گے۔ راشد نے گہری سانس لی۔ اسے لگا جیسے اس کا باپ برسوں پہلے آج کے دن کو جانتا تھا۔ اس نے مڑ کر نمرہ کو دیکھا۔ نمرہ نے اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔ راشد، ظفر نے مجھے اکسایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ راشد نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس نے اپنا گیلا کوٹ پہنا اور باہر بارش میں نکل گیا۔ برآمدے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس گھر کو جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں اس نے نمرہ کی رخصتی دیکھی تھی اور جہاں آج اسے اپنا نصیب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر بارش کے پانی میں وہ دھل گئے۔ ناصر اندر ہی اسے گالیاں دے رہا تھا اور نمرہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ظفر کو فون کرے، لیکن راشد کا دل اب سن ہو چکا تھا۔ اس کی جیب میں کروڑوں کے ہیرے تھے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بھیکاری ہے جس سے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں چھین لی گئی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ پولیس میں نہیں جائے گا، انتقام نہیں لے گا، وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے وہ پوٹلی نکال کر دوبارہ دیکھی۔ سب سے نیچے ایک پرانا خط تھا۔ راشد نے بارش میں کھڑے کھڑے وہ خط پڑھا۔ اس پر اس کے باپ کی مہر تھی اور لکھا تھا، بیٹا اگر یہ خط تم پڑھ رہے ہو تو میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ہیرے اصلی نہیں ہیں، یہ انتہائی بے قیمت پتھر ہیں جو میں نے لالچ اور خیانت کا امتحان لینے کے لیے رکھے تھے۔ تمہارا اصل ورثہ وہ زمین ہے جہاں یہ الماری رکھی ہے، اسے بیچ کر اپنی اصل زندگی شروع کرنا۔ راشد ٹھٹک کر رہ گیا۔ نمرہ اور ناصر نے جن کے لیے اسے دھوکہ دیا وہ ہیرے جعلی تھے۔ اب راشد واپس مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اسی دہلیز پر کھڑا تھا جہاں سے اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں ایک سچائی تھی۔ اس نے گھر کی طرف دیکھا جہاں نمرہ اور ناصر الجھن میں تھے۔ راشد نے سوچا کیا وہ انہیں بتائے کہ یہ دولت جھوٹی تھی، یا انہیں اسی خوش فہمی میں رہنے دے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس نے ایک بار پھر وہ جعلی ہیرے آسمان کی طرف اچھالے اور بارش کے پانی میں انہیں بہتا دیکھا۔ بس اس کی ہنسی دور تک گونجتی رہی اور بارش کی آواز اس ہنسی میں مدغم ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ خزانہ ہاتھ میں تھا، مگر رشتے دھوکے کی دہلیز پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ شخص جو محبت کا امتحان لینے آیا تھا، اس کا نصیب اسے ایک خالی الماری میں چھپے جھوٹ کا سامنا کرا گیا۔ اس نے ہیرے تو بہا دیے، لیکن اس کے دل میں ایک بوجھ تھا جو شاید کبھی نہ بہہ سکا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی کہیں نہ کہیں آپ کو چھو گئی ہے۔ لائک کر کے بتائیں، ایسی کہانیاں جو دل میں رہ جائیں۔ حقیقت اور فسانے کو فالو کریں۔ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں جو آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں۔